ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے سردار لطیف کھوسہ صاحب سے. سردار صاحب, آپ کے تو نام میں ہی سردار ہے, آپ کو کیا پتہ بھوک کیا ہوتی ہے, غربت کس چڑیا کا نام ہے, آپ عوام کی مسیحائی کیسے کریں گے, اور وہ بھی اتنے عالیشان گورنر ہاؤس میں رہ کے؟ دیکھیے, ایک بات تو یہ ہے کہ میں محنت کش ہوں. سچ بات اگر پوچھیے گا تو سرداری یہ مجھے ورثے میں اس انداز سے ہے کہ میرے والد صاحب سردار صاحب خان کھوسہ جو ہے وہ سربراہ تومندار بھی تھے. ہم چیف فیملی سے ضرور ہیں, لیکن یہ ایک نام سمجھ لیں, ایک سر نیم سمجھ لیں. ہم نے سیاست کو عبادت سمجھ کے کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے وکالت بھی عبادت سمجھ کے کی ہے. ابھی آپ نے ایک ذکر کیا, کسی نے درخواست دی 40 سال کے بعد, وہ بھی 30 لاکھ. میں تو 30 کروڑوں میں فیسیں لینے والا, آپ کو پتہ ہے الحمدللہ. جب میں اس طرف آیا ہوں, محنت کش ہوں گے پاکستان کے, جس کو کروڑوں مزدوری ملتی رہی. یہ ٹھیک ہے, میں اپنی اس سے کماتا تھا, اور میں نے اپنے دفتر بنائے. میں نے ڈی جی خان سے شروع ہو کر ڈیرہ غازی خان سے شروع ہو کے میں نے ملتان میں اپنا گھر اور دفتر بنایا. میں نے لاہور میں اپنا دفتر اور گھر اپنے بنائے. میں نے اسلام آباد میں بنائے, میں نے کراچی میں بنائے. محنت سے بنائے. ہر پیشے کی میں سمجھتا ہوں کہ معراج ہوتی ہے الحمدللہ, اور وکالت کی معراج ایک ایسی ہے جس کا کوئی لمٹ نہیں ہے. اسکائی از دا لمٹ. تو اس لیے آپ کا یہ سوال کہ میں کیوں کر کیسے سمجھ سکتا ہوں ایک غریب کے درد کو, یا ایک دکھ کو, یا ایک پیاسے کی پیاس کو, یا ایک بھوکے کی. میں روز یہاں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیلی ایک بکرے کی اور ایک قربانی دے کے تو غریبوں میں بانٹتا ہوں, اور ایک گائے کی. میری بیگم صاحبہ بھی, آپ نیچے سے آئے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کا وہاں جو ہے وہ ٹیپ لگی ہوئی ہے. آپ شروعات جب گورنر ہاؤس میں انٹر ہوں گے تو قرآن شریف کی ٹیپ لگی ہوئی ہے. یہ مذہب کی آرٹیفیشل خدمت نہیں ہے سر؟ آپ یہ اپنی طفل تسلی کے لیے, کیونکہ باہر گورنر ہاؤس کے آپ دیکھیں تو ایک رائٹ ٹرن لینا تو ایک دنیا آتی ہے. اس دنیا میں بھوک, غربت, افلاس, بہت سارے مسائل ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس ٹینیور میں جب سے آپ یہاں ہیں باہر مسائل کچھ حل ہو پائے؟ دیکھیں, میں نہیں کہہ رہا کہ بالکل مسائل یقیناً بہت گمبھیر ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ سارا جو ہے پنجاب حکومت کا کام ہے, کہ یہ میں آئی شوڈ تھرو دا بک آن ٹو دیم, کہ میں ان پر اس طرح کا لگا دوں. یقیناً یہ ساری جو مرکزی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو, یہ سبھی جو عوامی جو اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں, ان کا یہ سبھی کا فرض بنتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے مسائل حل کیے ہیں. چاہے سستی روٹی ہو, میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے روٹی سستی کر دی ہے, یا میرے اس ایک بکرے کی قربانی ڈیلی دینے سے, یا ایک ہفتے میں ایک گائے کی قربانی دینے سے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر, اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ وفاقی حکومت نے پہلے سلمان تاثیر صاحب اور پھر آپ کو پنجاب میں اس لیے پلانٹ کیا تاکہ آپ صوبائی حکومت کو زیادہ سے زیادہ انگیج رکھ سکیں؟ صدیقی بھائی, ایک تو پلانٹ والا لفظ ذرا تھوڑا سا ہم لوگ جب, چونکہ میں 6 سال سینیٹر بھی رہا ہوں, ہم بہت پارلیمانی آداب کے بہت ذرا تھوڑا خیال رکھتے ہیں. یہ لفظ جو ہے نا مناسب نہیں, نامزد کیا, ایسا کر لیجئے گا. تو یہ وفاقی کا پریروگیٹو ہے, آپ کو پتہ ہے. میں پہلا گورنر ہوں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس صوبے میں بنایا ہے سلمان تاثیر کی شہید ہونے کے بعد, ان کے رحلت کے بعد. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انگیج کرنا. آپ کو پتہ ہے, میں نے تو آتے ساری میں جاتی عمرہ گیا تھا. میں نے محترم نواز شریف صاحب کو کہا, میں نے کہا زرداری صاحب آپ کو بڑا بھائی کہتے ہیں, اس ناطہ سے آپ میرے بڑے بھائی. یقین ہے وہ سکون کا آخری لمحہ ہوگا جو نواز شریف صاحب نے آپ کی طرف سے لیا ہوگا. اور میں نے شہباز شریف بھی وہاں موجود تھے. میں نے کہا آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں, آئیں مل جل کر ہم جو ہے ایک اچھی ماحول, سازگار ماحول پیدا کر کے عوام کی خدمت کریں, اور یکسوئی سے ہم جو ہے گڈ گورننس کی طرف ہم راغب ہوں. لیکن میں کیا کروں, انہوں نے پھر ریسیپروکیٹ ہی نہیں کیا ہے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں. سو آپ کا یہ کہنا کہ انگیج رکھنے والی بات, یہ بالکل قطعاً نہیں. کھوسہ صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آصف زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے ہمارا ایٹامک پروگرام جو ہے وہ غیر محفوظ ہے؟ میں کیا کہوں, اب ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے بھی ہیں, اور ماشاءاللہ 3 سال ہمارے ساتھ کیبنٹ میں بھی رہے ہیں, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ خارجہ امور کے وزیر بھی رہے ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کم فہمی ہے, جہالت تو بالکل نہیں استعمال کروں گا, یہ بہت سخت لفظ ہے. یہ جو آپ کا ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول کا, یہ جو ہے اٹامک کا, وہ پرائم منسٹر کے پاس ہے. پریزیڈنٹ صاحب تو کب کا یہ جو ہے یہ پارلیمان کو, عوام کو واپس دے چکے. ان کو اگر فوبیا ہو گیا ہے زرداری صاحب کا, جو سبھی کو اس وقت ہوا ہے, جو اس وقت مارچ کا الیکشن کو کوشش دیکھ رہے ہیں ان کی نظر,
تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ ان کو اس چیز کی ہدایت دے. مگر دیکھیے انہوں نے تو بہت ساری باتیں ایسی کی ہیں جو میں حیران ہوں کہ طفل مکتب بھی شاید ایسی باتیں نہ کرے کہ کم از کم بابا اتنا تو عوام کا حافظے کو کمزور مت سمجھو. ماشاء اللہ اگر ضیاء الحق سے جو یہ اپنا ان سے وفا نہ کر پائے, یہ محترم نواز شریف سے انہوں نے وفا نہ کی, تو ہم سے وفا نہ کی, تو یہ عمران خان سے کیا وفا کریں گے. باہر کہ میں انہیں دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو استقلال دے اور کہیں تو یہ ٹک جائیں اور کوئی اچھی سی ان کو نوکری مل جائے, میں دعا گو ہوں ان کے سر. لیکن یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے, ڈاکٹر اسرار شاہ, ناہید خان, صفدر عباسی اور اب شاہ محمود قریشی, آپ کو نہیں لگتا ان تمام حضرات کی وقتاً فوقتاً کی جانے والی بغاوت آصف زرداری صاحب کے لیے ویک اپ کال ہونی چاہیے, یا یہ پیپلز پارٹی کے لیے پوائنٹ آف کنسرن ہے؟ دیکھیں اس سے بھی بڑے ہم نے فیس کیے ہیں پیپلز پارٹی نے. پیپلز پارٹی اتنی بڑی جماعت ہے, جب ضیاء الحق نے اس سے شبخون مارا تھا, بھٹو صاحب کو اندر کیا, ساری سینٹرل ایگزیکٹو ہمیں چھوڑ گئی تھی. آپ دیکھ لیں ساری, یعنی جو ہمارے نائب بنے ہوئے تھے بھٹو صاحب کے, جن کو بھٹو صاحب نے چیف منسٹرز بنایا, گورنرز بنایا, جن کو پتہ نہیں کون کون سے عہدے دے کے اتنی زیادہ عزت اور اتنی امپاورمنٹ اور اتنے ان کو جو ہے وقار دیا, وہ چھوڑ گئے تھے, زیرو ہو گئے. اور اب جو آپ بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں ناہید خان اور صفدر, میں اس لیے بات نہیں کروں گا کیونکہ میرے ساتھ وہ سینٹ میں صفدر عباسی رہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں. لیکن میرے خیال میں اس وقت میں نے ایک دفعہ کہا تھا, بی بی یہ پنجاب بہت عزتوں والا صوبہ ہے, خدا را اگر آپ کو کسی ایک شخص نے نقصان پہنچایا ہے تو ناہید نے پہنچایا. یہ بےعزتی کرتی ہیں تو, اور پھر معاملات جو میں نہیں کہتا اچھا نہیں لگتا, اٹس ناٹ ان گڈ ٹیسٹ. لیکن اس سے یقین کیجئے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی پر. یہ لوگ اپنے زیرو ہو جائیں گے. اگر اب یہ کہیں سے ایم این اے یا کہیں سے سینیٹر بن کے دکھا دیں تو پھر تو آپ کی بات میں مانوں گا کہ واقعی ہمیں کوئی نقصان پہنچا ہے. پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہو کر یہ زیرو ہو جائیں گے اور ہو گئے ہیں. یہ پارٹی ایسی ہے, شہیدوں کی پارٹی ہے, آپ دیکھ لیجئے گا. اور جو بھی اس سے غداری یا اس سے دغا کرتا ہے یا اس کو چھوڑتا ہے, یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. میں نہیں کہوں گا کہ کوئی ہمارا تو یہ کمال ہے. ولیوں کی جماعت ہوئی نا سر؟ میں یہ بھی نہیں کہوں گا, لیکن شہیدوں کی یقیناً جماعت ہے, میں یہ کہوں گا. آپ تاریخ دیکھ لیں, 45 سال کی تاریخ میں دیکھ لیں آپ, جو بھی چھوڑ کر گیا ہے کتنا طاقتور ہوتا تھا. ایسے لگتا تھا, ایسے کہتے تھے جی ٹوٹ گئی پیپلز پارٹی, ختم ہو گئی. لیکن کسی نے کہا تم کتنے بھٹو مارو گے, ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. اور یہ صحیح ہے, میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ملتے ہیں. عموماً دیکھا گیا ہے کہ پریس کانفرنس کرتے وقت یا میڈیا سے گفتگو کرتے وقت پی 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 کے قائدین بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویر یقیناً اپنے ساتھ رکھتے ہیں. جب ان کے قاتلوں کو ہی نہیں پکڑنا ہے تو تصویر لے کر کے رونے پیٹنے کا کیا فائدہ؟ ہم اس وقت حکومت میں نہیں تھے جب بی بی صاحبہ شہید. بی بی صاحبہ کہتی تھیں ڈیموکریسی از دا بیسٹ فارم آف ریونج. لیکن سر یہ انتقام اگر عوام سے لیا جائے تو کتنی مذاقت ہے. ہم عوام سے بالکل نہیں لے رہے, آپ یقین کیجئے گا. ہمیں تو قسم لے لیں کہ خون کے آنسو رونے پر دل کرتا ہے جب عوام کی کوئی جو ہے تکلیف سامنے آتی ہے.